إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام سامعین و سامعات، آج سے ہمارے خطبات کی جو سیریز اور سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کا موضوع، اس کا ٹاپک انتہائی اہم، اور اس کا ٹاپک ایسا ہے کہ ہمارے لیے وہ زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے وہ آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے، اس طرح سے کہ جس طرح سے زندگی آکسیجن کے بغیر ممکن نہیں ہے اس روئے زمین پر، اسی طرح سے ہمارا آج کا یہ ٹاپک ہمارے ایمان اور ہماری روح کی زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت، آپ کی بائیوگرافی، آپ کی سیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا میرے دل میں مقام و مرتبہ، آپ کے ساتھ میرا ایک قلبی روحانی تعلق، آپ کی محبت کا، آپ کے ادب و احترام کا، آپ کی عقیدت کا میرے اوپر اثر کتنا اور کس حد تک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کے سیرہ کو میں نے اپنی زندگی میں کس حد تک اپنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سارے وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے متعلق آج ہم کچھ بات کریں گے، اور پھر آنے والے خطبات میں ہم کچھ مختلف پہلوؤں سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اس شخصیت، اس ذات کی سیرہ، ان کے بارے میں معلومات، ان کے بارے میں انفارمیشن، ان کے بارے میں جاننا، علم حاصل کرنا کتنا کیا، کتنا ہمارے پاس ان کے بارے میں علم ہے کہ جن کے متعلق ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں وہ جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں، اور اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ لیکن آج کے خطبے میں صرف اور صرف چند ایک باتیں ہوں گی جن سے ہم اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہنے کے تو ہم سبھی مسلمان ہیں، کہنے کے تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بات جب آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ ایک قلبی تعلق کی، آپ کی تعلیمات کو اپنے آپ پر لاگو کرنے اور اپنی زندگی میں نمایاں کرنے کی، تو تب ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا یہ موضوع، یہ ٹاپک میں نے خود سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی میں نے اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے گھر میں دیکھوں کہ میرے گھر میں کتنی ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرہ، آپ کی بائیوگرافی، آپ کے متعلق معلومات موجود ہیں؟ ابھی سب آپ اپنے آپ سے سوال کر لیجئے، کیا میرے گھر میں، میری لائبریری میں، میرے آفس میں، میری گاڑی میں، میری زندگی میں کوئی ایسی بک، کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق میں یہ کہہ سکوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو میرے مطالعے میں، میری ریڈنگ میں
میری اسٹڈی میں رہتی ہے، اور اس کتاب میں میرے محبوب، اس کتاب میں میرے محسن، اس کتاب میں میرے ہادی و مرشد، اس کتاب میں وہ کہ جس پر میرے ماں باپ قربان، میری اولادیں نسلیں قربان، میرا مال و دولت قربان، میرا جسم و جاں قربان، اس کتاب میں اس کے بارے میں کچھ باتیں موجود ہیں، اور یہ میرے مطالعے میں رہتی ہیں کس کس کے گھر میں. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آج ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کھڑے کہاں پر ہوئے ہیں. اور خاص طور پر یہ سارے کے سارے ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہیں جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، ہم اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، والہانہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. یہ سارے کے سارے لوگ اپنے ان دعووں اور اپنے ان کلیمز کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں پہ کھڑے ہیں. باتوں سے کیا ہوگا، باتوں تو جتنی بھی کر لیں. تو اس ٹیسٹ کو ہم شروع کرتے ہیں ایک بات کو سیکھنے سے. ایک آیت کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت ہم سنتے رہتے ہیں. یہ آیت سورۃ الاحزاب میں ہے. سورۃ الاحزاب میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے. یعنی قرآن کریم میں وہ صورتیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نجی زندگی کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، ان میں سے ایک سورہ سورۃ الاحزاب ہے. اس کے بیچوں بیچ اس سورہ کی آیات ہیں 74 ہیں یا 74 ہیں غالباً، 74-75 آیات کی اس سورہ میں بالکل قریب درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی. وہ بات یہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں. یہ پہلے بتایا گیا. عام طور پر قرآن کریم کی زیادہ تر آیات جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا آغاز میں آتا ہے. مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورۃ المائدہ کی پہلی آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، سورۃ البقرہ کی آیت 254. اس طرح جتنی بھی آیات ہیں ان میں جن آیات میں یا ایھا الذین آمنوا ہے آغاز میں آئے گا، یہاں پر آغاز میں نہیں ہے صحیح. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں درمیان میں کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بات کا حکم دینے سے پہلے کہا کہ جس بات کی طرف تمہاری توجہ دلائی جا رہی ہے، جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہاں یاد رکھو کہ اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، تمہاری اس میں بلندی ہے، تمہارے نصیب جاگ جائیں گے یہ کام کرنے سے. کیوں؟ یہ وہ کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی پاک باز فرما بردار مخلوق فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جو کام خود اللہ سبحانہ و تعالی کر رہے ہیں نبی پر صلات. ہاں البتہ نبی پر اللہ کی طرف سے صلات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے رسول کا اپنے مقرب فرشتوں میں تذکرہ کرنا، ثنا اور توصیف کرتے ہوئے، یہ اللہ کی صلات ہے رسول پر. فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا. ہماری صلات، ہمارا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا کہ اے اللہ وہ جو ہمارے ہادی مرشد ہیں، اے اللہ وہ کہ جو
ہماری ہدایت، اسلام پر ہمارے چلنے، اسلام کی راہ دکھانے میں ہمارے مرشد اول، ہمارے ہادی رہبر اور رہنما ہیں. اے اللہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمت اے اللہ ان پر نازل فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صلوات بھیج رہے ہیں، فرشتے صلوات بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر، اس رسول پر صلوات بھیجو، درود پڑھو اور اس پر سلام بھیجو. وسلموا تسلیما، سلام بھیجو. اور سلام کو تسلیمہ میں یہ سارے مفہوم ہیں. سلام بھیجنے کا انداز، طریقہ، اس کی مقدار، وہ لب و لہجہ، وہ دل کی کیفیت، ساری کچھ خاص ہونی چاہیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام جس کو ہم کہتے ہیں رسول پر بھیجنا. آپ لوگوں سے ایک سوال میں کرتا ہوں، ذرا اس سوال کا جواب اپنے دل میں تلاش کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ہمیں صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ اور صرف یہ آیت ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود کہا کہ جو شخص مجھ پر صلوات بھیجے گا، جو مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا. من صلی علی واحدۃ صلی اللہ بها علیہ 10 رواہ البخاری. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کریں گے. اور اس پوری کائنات میں، ساری مخلوقات میں جس جس کے دل میں محبت کے، ترس کے، ترحم کے، جس جس کے دل میں نرمی کے جتنے بھی اثرات ہیں، وہ صرف اللہ کی اس دنیا، اس کائنات میں نازل ہونے والی ایک رحمت کے نتیجے میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کی. اور باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ٹوٹل 100 حصے ہیں، ایک اس دنیا میں نازل کیا، باقی 99 اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حصے ان اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. ایک رحمت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کچھ نرمی، ہمارے اندر کوئی ترس کے جذبات، کوئی محبت کے جذبات ہمارے دلوں میں، وہ پاکیزہ محبتیں، وہ کس وجہ سے ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں. یہ کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے. 70 ماؤں کا کیوں؟ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو بھی محبت، جو بھی ترس اور رحمت کے جذبات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس ایک رحمت کے نتیجے اور اظہار میں ہیں. 70 مائیں کیا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے. کتنا رحیم! 70 کیا، دنیا کی ساری مائیں جو گزر چکی ہیں، آنے والی ساری مائیں، ان سب کے دلوں کی محبت اپنی اولاد کے لیے جمع کر لی جائے، وہ اللہ کی رحمت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحیم ہونا تو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا اور بیونڈ آور تھنکنگ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ درود ایک مرتبہ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. مگر کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی فیہ الصلاۃ. سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. دعا کے متعلق کہا اگر کسی بندے کی دعا میں اس کا سارا حصہ درود بن جائے تو وہ اللہ کافی ہے اس کی ساری حاجات کو پورا کرنے کے لیے. بندہ دعا میں یہ نہ مانگے کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. نہیں، درود ہی پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو حل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے مطالبات، اس کی ساری ضروریات کو اس کی برکت سے پورا کر دیں گے. صبح شام درود، ہر وقت درود، جمعے کے دن کثرت سے درود. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ اور درود کے الفاظ و کلمات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے. یہ وہ نقطہ ہے
کہ زبان سے دعویٰ کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم سب، کیا اہل السنہ، کیا اہل الحدیث، کیا سلفی، کیا سنی، کیا فلاں اور کیا فلاں اور کیا وہ جو اپنے آپ کو عاشق کا اور پتہ نہیں کیا کیا کتنی وہ نسبتیں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ، ایک نکتہ ہے سوچ اور سمجھنے کے لیے، اپنے آپ سے سوال کرنے کے لیے، اتنا درود مجھ سے کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر. یا اسی کا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو جس سے محبت ہو، محبت بھی والہانہ ہو، محبت بھی گہری ہو، محبت بھی سچی اور خالص ہو، محبت ہو بھی ایسی کہ جس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہو، محبت اگر ایسی ہو کہ جان سے بھی بڑھ کر ہو، محبت اگر ایسی ہو کہ ایمان کا جز ہو، تو پھر ایسے محبوب کا ذکر ہم نہ کریں یا ہم کم کریں، یہ ساری ہماری محبت کی عمارت، ہمارے محبت کے سارے دعووں کو یہ چیز بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دے گی. تو کون سا محب رسول ہے بھائی؟ تیری کون سی محبت ہے بھائی؟ تجھے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے محبوب کو یاد کر لے، تجھے اتنی توفیق نہیں ملی کہ اس محبوب کا نام ہر روز تیری زبان پر کثرت سے آئے. درود کثرت سے پڑھنا اس لیے رکھا گیا کہ ہمیں ہر روز صبح شام ہر لمحے جمعے کے دن خاص طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو، ایک شخصیت، ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں نے یہ کلیم کر رکھا ہے کہ جس سے میرا تعلق وہ ایمان کا تعلق ہے، عقیدت کا تعلق ہے، اتنا بلند اتنا اعلیٰ تعلق ہے کہ اس رسول کی ناموس پر میری جان اور مجھے اگر 70 100 لاکھوں کروڑوں جانیں زندگیاں ملیں، میں ایک ایک کر کے سب قربان کر دوں اس رسول پر. یہ میرے محبوب ہیں اور ان کا میں نے ذکر بار بار کرنا ہے، ان کو میں نے بار بار یاد کرنا ہے تاکہ مجھے یاد رہے میری زندگی اس محبوب کے بغیر، میری زندگی اس محبوب کے تذکر کے بغیر، میری زندگی اس محبوب کی طرف توجہ کے بغیر، میری زندگی اس محبوب کی توصیف و ثنا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ محبوب جن کو ہم کہتے ہیں جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اور یہ کہنا یہ کوئی ہماری ہمت اور بہادری نہیں ہے، ہماری ایمان کی ڈیمانڈ ہے، بنیاد ہے. ہم ایلیجیبل ہی تب قرار پائیں گے، ہم اس کرائٹیریا پر پورے ہی تب اتریں گے، ہمارے اوپر مومن ہونے کا لفظ چسپاں ہی تب ہوگا، ایمان کی دور میں ہم شامل ہی تب ہوں گے جب ہمیں ہمارے رسول سے ہماری جان سے بھی بڑھ کر محبت جب ہوگی تب اس دوڑ میں شامل ہوں گے، ورنہ تو دوڑ میں ہی شامل نہیں ہیں. خلاص فارغ، کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اب دعویٰ تو ہم نے کر لیا ہوا کہ ہاں ہمیں جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے، بھئی ثبوت دکھاؤ. واللہ آپ سب لوگ، آپ یہاں پہ موجود سننے والے سامعین، سننے والی ہماری بہنیں مائیں خواتین سامعات، تھوڑا سا کبھی تنہائی میں اس بارے میں بھی غور کریں. دعویٰ ہے کہ جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے، اس کا ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ جو محبوب ہو، جس سے محبت ہو، والہانہ ہو، دل سے ہو، گہرائی سے ہو، جان سے بڑھ کر ہو، ایمان کا حصہ ہو، اور اس کا تذکرہ تک نہ ہو ہماری زندگیوں میں. صبح سے شام تک، رات تک کیا کرتے رہتے ہیں؟ کتنا یاد کرتے ہیں اس رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ یہاں پر رک کر اب تھوڑا سا اور ایک ٹیسٹ. دنیا میں ہمارے محبوب اور کون کون لوگ ہیں؟ سارے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، نوجوان خاص طور پر، لڑکے لڑکیاں، بڑے چھوٹے سب،
دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمارے کچھ لوگ تو محبوب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں بڑے عزیز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے فیوریٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بڑے محبوب ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارے لیے ان سے عقیدت کا تعلق ہے، اس لسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو کہاں پر ہیں؟ وہ لوگ، وہ ہمارے فیوریٹ، وہ ہمارے محبوب لوگ کہ جن کا ذکر ہم روزانہ کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اگر اس کو کسی پلیئر سے محبت ہے، وہ اس کا فیوریٹ ہے، کسی فٹ بالر سے، کسی کرکٹر سے محبت ہے اس کا تذکرہ روزانہ کرے گا، یاد کرے گا، اس کو فیس بک کھولے گا، اس کو اسی طرح کی پوسٹ آئیں گی اس کے محبوب سے ریلیٹڈ۔ کسی کو کسی اور چیز سے محبت ہے، شوق ہے، اس سے متعلق وہ بات چیت کرے گا۔ اس کی دوستیاں، دوستوں میں، یاروں میں کون سی بات ہوگی؟ اپنی پسندیدہ چیزوں کی بات ہم کرتے ہیں، اپنی محبوب چیزوں کی بات ہم کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ہماری مجالس میں ہر بات ہے، اگر نہیں ہے ڈسکشن میں، کوئی ڈسکشن اگر نہیں ہے تو وہ اس رسول ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے۔ کہاں کی محبتیں ہیں یہ؟ کس چیز پر ہم اپنے آپ کو لیے بیٹھے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پروفیسر عنایت علی ایک شاعر ہیں، واللہ ان کی ایک نظم اکثر کبھی سفر کرتے ہوئے سننا اگر کچھ ہو، نشید وغیرہ، تو ان میں ایک یہ نظم بھی ہے، کیا آئینہ دکھانے والی نظم ہے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، جو میرے غم میں گلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جو میرے غم میں پوری زندگی گزارتے ہوئے غم میں اپنے آپ کو اس نے گھلا دیا، اپنے امت کے غم میں ہمیشہ اللہ سے دعا گو رہا۔ ہم نے کیا کیا؟ دلوں سے ہی اس ذات کو، اس شخصیت کو، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ ترمذی میں ایک حدیث ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور ان کے سر میں درد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے آپ سے یہ سر کے درد کی شکایت کی تو کہا اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ عائشہ کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کے پہلے بات کے چھپے اعلانیہ ساری کوتاہیاں اللہ معاف فرما دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا سنی تو اتنا خوش ہوئیں، اتنا مسکرائیں کہ خوشی اور مسکراہٹ میں ان کا چہرہ مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈھلک گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل یسرکی دعائی یا عائشہ، عائشہ میری دعا آپ کو پسند آئی؟ میری دعا نے آپ کو خوش کیا؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ سرتاج ہیں، اور صرف ان کے ہی سرتاج نہیں بلکہ سرتاج رسل بھی ہیں، امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ کتنی عظیم ہے وہ خواتین، کتنی عظیم ہے وہ امت کی مائیں جو اس رسول کی زوجیت میں ہیں۔ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا واللہ یا عائشہ، اے عائشہ اللہ کی قسم یہی میری دعا میں اپنی امت کے لیے اپنی ہر نماز میں کرتا ہوں۔ جو میرے غم میں گلا کیا میں نے اسے دل سے بلا دیا، اتنے بے وفا لوگ ہیں، باتیں بڑی بڑی، کسی سے بھی پوچھ کر دیکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کر لو، آپ کو ایسے لگے گا کہ سب سے بڑھ کر غم گسار رسول کا، سب سے بڑھ کر متبع یہی بندہ ہے۔ رسول کی بے ادبی کے فتوے لگانے میں ہم تیز، گستاخی کے فتوے لگانے میں ہم
سب سے آگے آگے، لیکن عملی اقدام کچھ بھی نہیں۔ عملی اقدام کے سلسلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ رسول کی جس کی محبت، جس سے سب سے بڑھ کر محبت، جس سے جان سے بھی بڑھ کر محبت، ایمان کا وہ بنیادی جز ہے جس کے بغیر بندے کا ایمان ہی کنسیڈر نہیں۔ آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، والدین، اولاد، سارے لوگوں سے، اور ایک دوسری روایت میں جان سے بھی بڑھ کر نہ ہو۔ جان سے بڑھ کر محبوب کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہماری محفلوں میں، ہماری مجالس میں، ہمارے ڈرائنگ رومز میں، ہماری خوشی کے مواقع میں، ہمارے غم کے مواقع میں، ہمارے بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں، ہمارے فیوچر پلاننگ میں کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ اس رسول کے لیے بھی ہم نے کچھ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی نہیں ہے کہ اس رسول کے بارے میں کچھ جان ہی لیا جائے۔ اللہ اکبر، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں اپنے رسول کا ہی پتہ نہیں ہے، تعارف ہی نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رسول سے بڑھ کر ہمیں کچھ اور لوگوں کی زندگیوں کا زیادہ پتہ ہے، رسول کی زندگی کا کم پتہ ہے کہ نہیں ایسا؟ اس سے بڑھ کر مجھے بتائیے، اگر آپ اس کو واقعی اس محبت کے میزان میں، ترازو میں تولیں، تو مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر اور ایک مومن کے لیے شرم کی بات کیا ہوگی کہ اسے رسول کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کم علم ہو، اور دوسروں کی زندگی کے بارے میں جو اس کے فیورٹ ہے زیادہ علم ہو؟ کیا یہ ایمان ہے؟ کہاں کا ایمان ہے یہ؟ کس نے ہمیں سکھا دیا یہ؟ ہم تو پچھلے خطبات میں یہ بات کر رہے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اپنے بچوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھا رہے ہوں۔ ابو بکر و عمر سے محبت کیوں سکھاتے تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا، ہم نے پچھلے خطبے میں یہ بات ڈسکس کی، اس لیے ان سے محبت سکھائی جاتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں سے شدید محبت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کہتے ہیں کہ اے عمر، تم نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر میں یہ تمنا کروں کہ اے اللہ، میں جب آپ سے ملاقات کروں تو میرے اعمال بھی اس طرح کے، اس شخصیت کے اعمال کی طرح ہو جائے۔ عمر کے بعد ایسا مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ پھر کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سنا، آپ جب بھی کسی بات کا تذکرہ کرتے تو کہا کرتے تھے دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں فلاں جگہ پر گیا، داخل ہوا، میں ابو بکر و عمر ساتھ، اور میں فلاں جگہ سے آیا، نکلا، میں ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے۔ اتنا تذکرہ، اتنا ساتھ، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے ان سے محبت ہے۔ اس رسول کی محبت کی وجہ سے جن لوگوں کی محبت قرآن کی صورتوں کی طرح سکھائی جاتی ہو، اس رسول سے ہمیں محبت ہماری زندگیوں میں کوئی جگہ، دل میں کوئی جگہ، دماغ میں، انفارمیشن میں، ہماری میموری میں، ہماری لائبریری میں، ہمارے ڈرائنگ رومز میں، ہماری زندگیوں میں کوئی جگہ ہی نہیں اس رسول کی۔ اللہ اکبر، ہمارا کیا بنے گا؟ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس رسول کی امت ہیں؟ ہم کس طرح سے کہنے کے قابل ہیں کہ ہاں میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آئیے ان چند باتوں پر غور کرتے ہیں، اور دیگر بھی اسی طرح کی غور کی باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبات میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمدللہ یہ بات بتاتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے شفا اس اسلامک سینٹر میں اس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے سب سے پہلی کتاب جو الحمدللہ پرنٹ ہو چکی ہے، امید ہے کہ آئندہ جمعے میں آپ کے پاس آ جائے گی، وہ سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ نمایاں مخصوص واقعات اور پہلوؤں کی، جس کو لکھا تو ہمارے ایک شیخ ہیں جن کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا مجھے موقع ملا، بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ڈاکٹر زکریا بن یحییٰ البخاری، مکہ میں موجود ہوتے ہیں، مکہ میں ہوتے ہیں وہ ان کی کتاب ہے اللہ یؤویہ، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ ان کا اسلوب انداز، میں نے ایک حج بھی ان کے ساتھ کیا، وہ عرب لوگوں کے معلم تھے اور میں جو اردو دان طبقہ تھا ان کا معلم تھا، تو وہاں پہ پہلی مرتبہ ان کے دروس سننے کا موقع ملا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو یہ ملکہ اور صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اس طرح سے تذکرہ کریں کہ اس بندے سے محبت ہو جائے، اور وہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ ان کی کتاب تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اردو میں، بہت اعلیٰ بہترین طریقے سے لکھی کتاب ہے۔ انشاءاللہ جو پڑھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف واقعات کو اس پہلو میں، تو وہ بہت اس کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ہمارے اس شعبہ میں، اس ڈپارٹمنٹ میں اور بھی بہت ساری کتابوں پر، بہت سارے لٹریچر پر کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے واپس پلٹیے پڑھنے کی طرف، ریڈنگ کی طرف، اپنا اسکرین ٹائم، اپنا موبائل کا ٹائم اللہ کے لیے کم کر دیجئے۔ اگر بچنا ہے، آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، دوبارہ سے بک ریڈنگ کی طرف آئیے۔ اور اگر ریڈنگ کی ہیبٹ نہیں ڈیولپ ہو رہی تو ہم نے انشاءاللہ شفا کے پلیٹ فارم سے ریڈنگ تھیراپی بھی سٹارٹ کرنی ہے۔ بلال بھائی ہمارے کہاں پہ ہیں، تو ہم نے ریڈنگ تھیراپی بھی سٹارٹ کرنی ہے کہ لوگوں کی تھیراپی کریں، ان کا علاج کریں کہ وہ پڑھنے کی طرف آ جائیں۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، الحمدللہ ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں، قرآن کلب ہے، اس طرح نماز کلب ہے، اس میں ہم لوگوں کو یہ تھوڑا سا ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اس میں جب آ جائیں گے تو روزانہ آپ کو ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ اللہ کے بندے، وہ کتاب جس پر آپ کا ایمان ہے اس کو پڑھ تو لو یار، کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے ایک صفحہ تک نہیں پڑھا اس کتاب کا، تو روزانہ کم از کم 3 صفحات تو پڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، آپ لوگوں کا یہ جو مرکز ہے، یہ جو سینٹر ہے، یہ بس صرف روایتی نہیں ہے نماز پڑھ لو اور یہ بس کر لو اور بات ختم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور پھر دعویٰ اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے پروجیکٹس، اور ان سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کے ساتھ، ان کے اکارڈنگ ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی بھی انشاءاللہ ہماری نائٹ کلب، مسجد نائٹ بھی آ رہی ہے نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تبارک الرحمن۔ اس کے علاوہ جو لڑکیوں کے لیے کورسز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں، مزید بھی الحمدللہ تفسیر آیات الحکام وغیرہ چل رہی ہیں۔ تو آپ حصہ بنیے میرے بھائیوں اور بہنوں، حصہ بنیے اس مرکز کا، حصہ بنیے اس موومنٹ کا، حصہ بنیے اس کام کا جو ہمیں، ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو بھی پاکیزہ کرنے کا سبب ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو دعوت دینا اس کا بھی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دیں۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔